بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے نہ صرف فٹ بال گراؤنڈ میں موجود ہے جو کہ آپ کی حکومت سندھ نے کراچی کے عوام کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا، مگر اس سے بڑھ کر میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں صوبہ بھر کے نوجوان اور خاص طور پہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ یہاں موجود ہے سپورٹس کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیلنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا کامیابی۔ کچھ لوگ پاکستان کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت عوامی مسائل کے حل کی بجائے انتہا پسندانہ سیاست میں مصروف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پنک فٹ بال ایونٹ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں سیاسی جماعتیں اور قوتوں کے درمیان بات چیت ہی درپیش مسائل سے نمٹنے کا واحد اور مؤثر حل ہے۔ وہ دن دور نہیں جب سندھ کی خواتین پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کے ساتھ ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں گی۔ مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن میں بھاگنے والی عورت نہیں، شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین کے ہمراہ چارسدہ آمد، پی ٹی آئی کارکنان کے لواحقین سے ملاقات، متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ہم اپنے سٹانس میں ابھی بھی کلیئر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے انڈیا کرکٹ کھیلیں اور انڈیا نہیں کھیلے یہاں۔ پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کرکٹ کے مفاد میں جو بیسٹ چیز ہوگی وہ لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سٹانس میں بڑا کلیئر ہیں۔ پاکستان کے اصولی موقف نے بھارتی بورڈ کی انا خاک میں ملا دی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے سخت موقف کی جیت، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کروڑوں ڈالر کی آئی سی سی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ بھارت نے پاکستانی فارمولا مان لیا، محسن نقوی اور جے شاہ ملاقات کے دوران پی سی بی کو بھاری معاوضے کی پیشکش، ہمیں پیسہ نہیں عزت اور برابری چاہیے، پاکستان کا آئی سی سی کو جواب۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز دبئی میں ہوں گے۔ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ، فٹ بال گراؤنڈ کا تحفہ لیاری کے عوام کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ہمیشہ کھیلوں اور نوجوانوں پر توجہ دی ہے، ہم نے ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ ملک کی ایویشن انڈسٹری سے اچھی خبر، قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز پیرس جانے کے لیے تیار۔ 4 سال کی پابندی کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس جائے گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پرواز کی بکنگ 7 دسمبر سے شروع ہو جائے گی۔ کراچی کے علاقے کیماڑی گلشن سکندر آباد میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 13 سالہ لڑکا جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق گلی میں ٹینٹ لگا کر شادی کی تقریب ہو رہی تھی، اس دوران فائرنگ کی گئی۔ ضلع کرم میں فریقین کا غیر معینہ مدت تک سیز فائر پر اتفاق، کمشنر کوہاٹ ڈویژن کی سربراہی میں پائیدار امن کے لیے گرینڈ جرگہ، جرگے اور امن کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کرم مسئلے پر ہنگو، کوہاٹ اور اکزئی میں جلد سے جلوس نہیں ہوں گے۔ ملک میں سردی کا راج، بالائی علاقوں میں موسم ٹھنڈا ٹھار، استور کا پارہ -15 تک گر گیا۔ سوات میں -3، خلات -2 ریکارڈ، راولپنڈی میں 5 اور لاہور میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں خنکی، اتوار کے بعد سے شہر میں شدید سردی پڑے گی۔ شام میں دہشت گردوں کا حمص کے اضلاع راستان اور تلبیسہ پر قبضہ، ہزاروں شہریوں کی حمص کے مغربی ساحلی علاقوں کی طرف نقل مکانی۔ ترکی نواز ہیت تحریر الشام اور اتحادی گروہوں نے حما کے شہر کے مرکز کو حکومت کے کنٹرول سے چھین لیا۔ شامی فوج کی روسی فضائیہ کی مدد سے کارروائی، درجنوں دہشت گرد ہلاک۔ اسرائیل نے دہشت گردوں کی پیش قدمی میں مدد کے لیے لبنان اور شام کے سرحدی علاقوں میں فضائی حملے کیے۔ شام میں کشیدہ صورتحال، پاکستان نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی شہری شام کا غیر ضروری سفر نہ کریں، شہری دمشق میں پاکستانی سفارتخانے سے رابطے میں رہیں۔ صہیونی فوج کے غزہ میں حملے جاری، صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 27 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کا کمال عدوان اسپتال پر بھی ڈرون حملہ، کئی فلسطینی زخمی۔ زمینی فوج نے اسپتال میں گھس کر بھی توڑ پھوڑ مچائی۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے رضاکار کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رفح، غزہ شہر اور جبالیہ میں صہیونی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا، حملوں میں صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچا۔
یونیسیف کی جانب سے پاکستان کی پہلی خاتون سفیر برائے اطفال صبا قمر کی جرمن قونصل خانے آمد. صبا قمر کی قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر سے ملاقات. بچوں کے حقوق، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. جرمن قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کیے جانے والے کام قابل ستائش ہیں. برطانیہ میں ریڈیو سسٹم میں ٹیکنیکل خرابی، ریل نیٹ ورک میں شدید خلل، درجنوں ٹرینیں تاخیر کا شکار، کئی منسوخ، ہزاروں مسافروں کو مشکلات کا سامنا. فرانس میں خوبصورت روشنیوں کا رقص، عمارتوں اور سڑکوں کو لائٹوں سے سجا دیا گیا. فرانسیسی شہری روشنیوں کا رقص دیکھنے لیون پہنچنے لگے. کوئٹہ میں کرسمس کی تقریبات، گورنر بلوچستان کی شرکت. مسیحی برادری کے یتیم بچوں اور بیواؤں میں تحائف تقسیم کیے. شرکا نے کہا کہ کرسمس منانے کا مقصد امن و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. 4 روزہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کراچی آرٹس کونسل میں جاری. دن کا آغاز اردو نظم میں کراچی کا حصہ کے عنوان سے سیشن منعقد کیا گیا. شرکا نے کراچی میں بسنے والے شعراء کرام کی خدمات اور کام پر روشنی ڈالی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. عالمی اردو کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی. اور معروف نعت خواں اور ماضی کے مقبول گلوکار جنید جمشید کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. جنید جمشید نے کیریئر کا آغاز میوزک بینڈ وائٹل سائن سے کیا اور پہلے البم کی ریلیز نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. اسلامی تعلیمات کی جانب رجحان ہوا تو وہ ایک نعت خواں اور مبلغ کے روپ میں دکھائی دیے.